میرا نام سارہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ماموں کی طرف سے ہمیں شادی پر بلایا گیا تھا۔ میں نے لال رنگ کی ساڑی پہنی تھی، میں اس میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری ایک دوست جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ آج تو تمہارے یہاں شادی ہے، مجھے دکھاؤ کیسی لگ رہی ہو۔ جب میں نے اسے اپنی تصویر بھیجی تو وہ کہنے لگی تم جا کر کپڑے بدل لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو بڑے شوق سے پہلی دفعہ ساڑی پہن رہی ہوں۔ اس نے کہا وہی تو بات ہے، تم اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو کہ آج کسی نہ کسی کی تو خیر نہیں ہے۔ میں اس بات پر ہنسنے لگی۔ میری خالہ کی بیٹی میری بہنوں جیسی تھی اور میری کوئی اور بہن بھی نہیں تھی۔ ہم سب لوگ آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ بہت مزہ آ رہا تھا۔ جب دولہا آیا تو اسے دلہن کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ رسمیں ہوئیں۔ انہوں نے جوتا چھپائی کی رسم بھی کی اور دودھ پلائی کی رسم بھی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جتنی زیادہ رسمیں ہوتی ہیں شادی میں اتنا زیادہ مزہ آتا ہے اور پھر شادی ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ میں بھی یہ سب کچھ بہت انجوائے کر رہی تھی اور یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ ہمارے خاندان کی کوئی ایسی پہلی شادی تھی جس میں واقعی بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر ایک اور بہت ہی عجیب رسم کے بارے میں بتایا گیا۔ جب مجھے اس رسم کے بارے میں پتہ چلا تو میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک آنٹی نے میرے کان میں عجیب سی بات کہہ دی اور میں نے اپنی کزن کے دولہے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ سب نہیں کروں گی، یہ سب تو بہت عجیب ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ ارے یہاں تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں نہیں کروں گی؟ یہ تو بہن کا حق ہوتا ہے اور تم ہی تو یہاں پر بہن ہو۔ میری وہ کزن بھی مجھے کہنے لگی کہ ہاں کرو نہ کرو کیا ہو گیا ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ سب کہہ رہے تھے کہ ابھی اتنا مزہ آ رہا ہے، ابھی تو مزہ خراب نہ کرو، جب ہم کہہ رہے ہیں وہ کر لو۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ پتہ چل گیا تو کیا ہوا، یہ رسم ہے اور رسم تو ایسی ہی ہوتی ہے، تمہیں تو کرنی پڑے گی۔ آؤ آؤ، دو چار آنٹیوں نے مجھے پکڑا اور دولہے کی طرف دھکا دے دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کے بعد جو ہوا وہ میں کسی کو نہیں بتا سکی۔ پھر میری کزن کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں بھی اس بات کو بھول گئی۔ تبھی میری پڑھائی مکمل ہوئی اور میں ٹائم پاس کے ایک دفتر میں نوکری کرنے لگی۔ تبھی میری زندگی میں ایک لڑکا آیا جو میرے دفتر میں کام کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور ہم شادی کرنا چاہتے تھے، مگر سب اس لڑکے کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ آخر کیا برا ہے۔ میری دوست نے بھی مجھے سمجھایا اور اس نے کہا ابھی سے ہی اس کا تم پر اتنا کنٹرول ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ ابھی تو وہ تمہارا شوہر نہیں بنا ہے، جب وہ شوہر بن جائے گا تو اسے حق مل جائے گا اور وہ پھر اس حق کا استعمال کرے گا۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ اپنی جگہ شاید ٹھیک ہو، لیکن مجھے سب کچھ نارمل نہیں لگ رہا۔ اس کا تمہاری زندگی پر اتنا زیادہ کنٹرول ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا کہ جتنا لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اسے شادی نہ کرو، اتنا ہی میں اسے شادی کرنے پر اڑی جا رہی تھی اور ہماری شادی ہو گئی۔ میری ماں نے میری ہر ایک دوست کو فون کر کے کہا کہ اس کو سمجھاؤ۔ جو دوست میرے دل کے بہت قریب تھی اس نے میری ساری دوستوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اس بات پر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آیا اور میں نے کہا کہ اب تو میں شادی کر کے ہی دکھاؤں گی، کر لو تم لوگوں نے جو بھی کرنا ہے، میں تم سب کی بات نہیں مانوں گی۔ میں بھول گئی کہ کتنے سارے لوگ ایک ساتھ غلط نہیں ہو سکتے، لیکن ایک انسان تو ہو سکتا ہے۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے۔ آج ہی ہم نے اپنی زندگی شروعات کرنی ہے اور ایک دوسرے سے جس طرح سے بات کریں گے، جس طرح سے پیش آئیں گے، ساری زندگی سب ویسا ہی چلتا رہے گا۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس نے کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم مجھے مل گئی ہو۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ ہم ایک ہی جگہ پر کام کرتے تھے، اس لیے ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتے تھے اور روز ہی ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے تھے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہر نہیں گئے تھے۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہارا کوئی ماضی ہے؟ میں اس بات پر حیران ہوئی کیونکہ اس نے پہلا سوال مجھ سے یہی کر لیا۔ بات تو میں سمجھ ہی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کون سا ماضی؟ تو کہنے لگا کہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اور کہتی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ تم یہ مت کہنا کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں یہ بات تو بالکل نہیں مان سکتا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں مان سکتے ہو؟ اور دل میں یہ سوچنے لگی کہ کیوں تم نے مجھے کسی کے ساتھ دیکھ لیا جو مان ہے سکتے۔ وہ کہنے لگا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، نوکری کرتی ہو اور جیسے تم نے میرے ساتھ دوستی کر لی، ہو سکتا ہے ایسے تم نے کسی اور کے ساتھ بھی دوستی کر لی ہو۔ مجھے اس کی بات بہت ہی زیادہ عجیب لگی۔ اگر شادی کی پہلی رات نہیں ہوتی اور ویسے مجھ سے یہ بات کر رہا ہوتا
تو شاید اس بات پر ہمارے بہت بڑے جھگڑے ہو جاتے۔ اگر پہلی رات کی لڑائی سے شروع ہو تو شوہر بیوی ساری زندگی لڑتے ہی رہتے ہیں، اور کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، میں تمہیں یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج کے دن پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے صرف سچ بولیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ سوال میں تم سے کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے سوال کرو یا نہ کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو مرد ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، تم مرد ہو تو تمہارا اگر کوئی ماضی ہو تو میں اس پر کچھ نہیں بول سکتی؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہی آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ میں محبت کر کے دنیا کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ اس نے تو پہلے ہی دن اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ بلکہ کہنا بہتر ہوگا کہ پہلے چند گھنٹوں میں مجھے سب کہتے تھے کہ یہ بدل جائے گا، لیکن میں سوچتی تھی کہ چلو جب تک بدلے تب تک پتہ نہیں کتنی زندگی گزر چکی ہوگی، یہ تو ابھی بدل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں تم کچھ نہیں بول سکتی، بول بھی دو گی تو کیا ہو جائے گا، میرے ماضی کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر تمہارا کوئی ماضی رہا ہے تو اس کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ میں پہلے دن اسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد میری زندگی اتنی بری ہو جائے گی۔ 2-4 دن تو گزر گئے تھے۔ اس کے بعد صبح جب میں باہر دودھ لینے کے لیے گئی تو دودھ والے نے مجھے سلام کر دیا اور اس نے کہا کہ بھابھی آپ کو پہلے نہیں دیکھا، آپ کیا سمیر صاحب کی بیوی ہو؟ میں نے کہا کہ جی میں ان کی بیوی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ارے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر بھابھی، اب تو گھر والی بات ہو گئی، میں بہت اچھا خالص دودھ دیتا ہوں، اگر کبھی دودھ صحیح نہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ چلیں اچھی بات ہے، سمیر صاحب کے گھر میں بھی کوئی شکایت کرنے والا آ گیا۔ دودھ والا ذرا ہنسمکھ ٹائپ کا لگ رہا تھا، اب وہ ایسے بات کر رہا تھا تو میں اسے یہ تو نہ کہہ سکتی تھی کہ اپنا منہ بند رکھو، وہ بدتمیزی تو نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے بھی جواب دے دیا اور تھوڑا مسکرا بھی لیا۔ پر اتنے میں سمیر آ گیا اور اس نے کہا کہ چلو اندر۔ اس نے دودھ والے کے سامنے ہی یہ بات کافی غصے سے کی تھی، وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میری خیر نہیں ہے اور اس نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اندر آتے ہی میرے شوہر نے مجھے بازو سے زور سے پکڑا اور ایک طرف جھٹک کر کہا یہ کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک دن کی دلہن ہوں اور آپ ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایک دن کی دلہن تھی تو صبح باہر کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا دروازہ بج رہا تھا، کوئی اٹھ نہیں رہا تھا تو میں چلی گئی۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہاں دودھ والے کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ آئندہ میں تمہیں باہر نہ نکلتے ہوئے دیکھوں۔ سر پر ٹھیک سے دوپٹہ بھی نہیں کیا تم نے۔ میں نے کہا صبح ساری عورتیں دودھ لیتی ہیں، اس سے محلے کی عورتیں بھی سامنے کھڑی تھیں، میں بھی چلی گئی تو کیا ہو گیا؟ یہ تو کالونی ہے، ہم بیچ بازار تو نہیں رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری زبان تو ابھی سے بہت چل رہی ہے۔ میری زبان نہیں، اب تو میرا دماغ بھی چل رہا تھا۔ اگر پہلے دن ہی میرے شوہر کا میرے ساتھ یہ رویہ تھا تو بعد میں کیا ہونے والا تھا؟ ہماری شادی ہوئی تھی اور شروع کے دنوں میں شوہر بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن میرے شوہر ابھی سے ہی مجھ سے کچھ تنگ آنے لگے تھے۔ دراصل جب میری شادی ہو رہی تھی تو میرے بابا نے میرے شوہر کے ہاتھ پر 8 لاکھ روپے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے نقد میں پیسے اسے پکڑا دیے تھے اور اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے جہیز نہیں لینا۔ سب کو یہ بات بہت اچھی لگی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ بالکل بھی جہیز نہیں مانگ رہا۔ سب لوگوں نے میرے شوہر کی بڑی تعریف کی تھی اور میرے بابا جو پہلے اس رشتے کے ذرا خلاف تھے، بعد میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، وہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے، اگر برا ہوتا تو پیسے فوراً پکڑ لیتا۔ لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ ایک بہت اچھا انسان ہے اور کبھی کبھی لگتا تھا کہ اس سے شادی کر کے میں نے غلطی کر دی۔ اپنی دنیا میں ہی مصروف رہتا تھا۔ شادی کو 1 ہفتہ نہیں ہوا کہ ہماری لڑائیاں عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ کبھی کہتا کہ میری رشتہ دار آئی تھی، اس کے سامنے تم نے یہ بات کیوں کی؟ تم اتنا منہ کھول کر کیوں ہنستی ہو؟ تم کیسے بیٹھتی ہو؟ کپڑے کیسے پہنتی ہو؟ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھا کرو، اپنا آپ کسی کو دکھانا ہوتا ہے؟ تم نے صرف میرے سامنے کھل کر پیش آنا ہے، باقی سب کے سامنے ایسے پیش آیا کرو کہ اپنی ایک شخصیت بناؤ، اپنے روب میں رہا کرو۔ میں حیران ہوتی رہتی کہ اب تو گھر والی بات ہے اور اس کے رشتہ دار میرے رشتہ دار بھی تھے، ہر بات میں ٹوکتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کلر پہنا ہے؟ میں نے کہا کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں لیکن اس میں لال رنگ کی کڑھائی بھی ہے
اور آپ ہی نے کہا تھا کہ ڈیسنٹ رہا کرو۔ یہ سن کر میرا شوہر چپ ہو گیا۔ پھر ایک دن میری اسی کزن کا فون آیا، میں نے پوچھا کیسی ہو تو کہنے لگی ٹھیک ہوں شکریہ۔ میں نے کہا بچے وغیرہ تو ہوئے تمہارے؟ تو پھر اس نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہوں، سب خیر ہے۔ میں اس سے کوئی سوال کر رہی تھی، وہ کوئی جواب دے رہی تھی، ٹھیک سے بتا نہیں رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں سگنل کی وجہ سے ہماری بات درمیان میں ہی رہ گئی اور پھر مجھے دوبارہ فون کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آج کل میں ویسے بھی اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ میرے شوہر کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ دن میں اس کا موڈ خراب رہتا، رات میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کبھی اچانک سے کوئی تحفہ لے کر آتا اور مجھے حیران کر دیتا، میں بھی خوش ہو جاتی۔ کبھی مجھ سے اس طرح سے پیش آتا کہ میں کہتی کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں، اور کبھی کبھی مجھ سے اتنا جھگڑا کرتا کہ مجھے اپنے فیصلے پر ہی افسوس اور پچھتاوا ہونے لگتا تھا۔ یہ شخص میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن اب میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی پسند سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا تھا مجھے بھی برداشت کرنا تھا۔ میں نے پھر سے اسے کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ اس دفعہ میں اس کی باتوں میں نہیں آئی اور ہماری لڑائی ہو گئی، اور اس نے آخر میں مجھے کہہ دیا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھ پر لوگ اور معاشرے کا دباؤ بھی تھا، اور پھر سے مجھے اسی سے معافی مانگنی پڑی۔ اب میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ میں اس سے نہ بحث میں جیت سکتی تھی اور نہ ہی لڑائی جھگڑے میں۔ بس گھر کو سنبھال رہی تھی اور زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ خوش ہو تو میں بڑھ چڑھ کے بولتی تھی کہ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ اپنے آپ کو خود ہی تحفے دیتی اور پھر اپنے اسٹیٹس پر ان کی تصاویر لگا کر کہتی جاتی کہ مجھے میرے ہسبینڈ نے گفٹ دیے ہیں، حالانکہ میرے شوہر نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں خریدا تھا۔ اسی طرح میں نے اسے پوری دنیا کے سامنے اچھا بنایا ہوا تھا، اور سب مجھ پر رشک کرتے تھے، کہتے تھے کہ میری قسمت بہت زیادہ اچھی ہے، اور اصل میں ہم لوگوں کے دو دن بھی بغیر لڑائی کے نہیں گزرتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ انہیں مجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ معاملہ کچھ سنجیدہ ہے۔ ہم دونوں بستر پر سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے موبائل میں کچھ نکالا اور اسکرین میری طرف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ تو ابھی میں نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ وہ بول اٹھے۔ انہوں نے کہا تم شادی سے پہلے اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہو، یہ ہے تمہاری حقیقت؟ میں نے پوچھا کیا مطلب اس طرح کی حرکتیں؟ انہوں نے کہا یہ ویڈیو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ پہلے میری پوری بات سن لو۔ میں نے پھر کہا میری پوری بات تو سن لو۔ انہوں نے کہا میں کیا سنوں؟ تم اس غیر آدمی کی گود میں بیٹھی ہو، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ غیر آدمی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں میں اس کی گود میں بیٹھی ہوں، پر بات تو سنو۔ میرے شوہر میری بات نہیں سن رہے تھے اور بولتے جا رہے تھے، وہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں ایک اچھی لڑکی سمجھا تھا، لیکن تم یہ حرکتیں کرتی رہی ہو۔ خیر جو لڑکی بندے کی گود میں بیٹھی ہو کیا وہ اچھی ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے کہا بس اب بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں نے کہا برداشت تم نے کیا ہے یا میں نے؟ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ ہماری لڑائی ہو گئی۔ دراصل شادی سے 2 سال پہلے میں اپنی کزن کی شادی میں گئی تھی، اور وہاں ایک رسم تھی کہ دولہے کی گود میں سالی کو بٹھایا جاتا ہے۔ میری کزن کی کوئی بہن نہیں تھی، اور وہ میری بہنوں کی طرح تھی۔ سب لوگ مجھے ہی سالی کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سالی والی ساری رسمیں تمہیں کرنی ہیں۔ اس سے پہلے بھی سالی والی ایک رسم تھی کہ مجھے دولہے کے جوتے چرانے تھے، جو میں نے آسانی سے چرا لیے تھے، اور اس نے مجھے پیسے بھی دیے تھے۔ مجھے بھی بہت مزہ آیا تھا، اور اس وقت یہ سب میرے لیے ہنسی مذاق تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب مجھے کہا گیا کہ یہ رسم ہے کہ سالی کو گود میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور جب تک وہ من مانگے پیسے وصول نہیں لیتی وہ گود سے نہیں اٹھتی، مجھے یہ سب بہت عجیب لگا تھا۔ لیکن انہوں نے زبردستی مجھے اپنی کزن کے شوہر کی گود میں بٹھا دیا۔ میں نے بہت کم پیسے مانگے، وہ بھی دینے میں شرارت کر رہا تھا تاکہ رسم لمبی ہو۔ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں نے اسے کہا جلدی جلدی پیسے دے دو، مہربانی کرو، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ تو پھر اس نے پیسے دے دیے اور رسم ختم ہو گئی تھی۔ اسی شادی کی ویڈیو بنی ہوئی تھی جو میرا شوہر مجھے دکھا رہا تھا، لیکن ویڈیو کچھ سیکنڈ کی تھی، اور اس میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس میں اس کی گود میں بیٹھی ہوں۔ یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ ارد گرد شادی ہے۔ میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ تو رسم تھی اور شادیوں میں ایسا ہوتا ہے، اور میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی میرے شوہر حد سے زیادہ جذباتی ہو گیا۔ اتنا زیادہ جذباتی ہو گیا کہ اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی اور پھر ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ پر ایک ہفتے بعد ہی نوٹس آ گیا جس پر میرے شوہر نے دستخط کر دیے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔
مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں پہلے تو بہت روئی، پریشان ہوئی، پر پھر سب نے مجھے کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک موقع ہے، کیونکہ ابھی تمہارے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس جائز شخص سے جان چھڑاؤ، یہ ساری زندگی تمہیں اسی طرح ذلیل کرتا رہے گا، جس نے تمہاری پوری بات تک نہیں سنی اور تمہیں چھوڑ دیا۔ میں نے بھی غصے میں دستخط کر دیے۔ اس کے 3 مہینے بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ میں بہت حیران رہ گئی۔ میری وہی کزن جس کی شادی میں گئی تھی، اس کے شوہر نے اپنا رشتہ میرے لیے بھیجا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے میری کزن نے بتایا ہی نہیں کہ اس کا اور اس کے شوہر کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ جب اس نے ہمارے گھر آ کر رشتے کی بات کی تو میں نے اپنی کزن کو کال کی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہماری تو 6 مہینے بعد ہی راہیں الگ ہو گئی تھیں، لیکن میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، اور اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن وہ میرے گھر رشتہ لے کر کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتہ، اب تم جانو کہ تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مجھے جان کر غصہ آ گیا، کیونکہ اسی شخص کی وجہ سے تو میرا رشتہ خراب ہوا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تو اس نے کہا 5 منٹ کے لیے اکیلے میں مجھ سے بات کر لو، میں نے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اس کے بعد بلا شبہ تم جو بھی فیصلہ کرنا چاہو مجھے منظور ہوگا۔ میں نے کہا کہ کون سی بات؟ ہم لوگ گھر کی چھت پر آ گئے۔ میں نے کہا بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہارا شوہر میرا بہت اچھا دوست ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن اس نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ وہ کہنے لگا ہاں، اس نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی پلان تھا، لیکن باتوں باتوں میں ایک دن تمہارا ذکر آ گیا اور میں نے بتایا کہ تم شادی میں آئی تھی، اور میں نے اس سے ہماری شادی کی کچھ تصاویر اور ویڈیو شیئر کی، جن میں تمہاری بھی ایک ویڈیو تھی۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے گھر والوں نے اسے 8 لاکھ روپے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن سب کے سامنے دے کر اسے برا بنانا چاہتے تھے، اور اس بات کی اس کو بہت غصہ تھا، لیکن اگر تمہارے گھر والے اس اکیلے میں پیسے دیتے تو وہ لے لیتا۔ اس کے بعد سے کہنے لگا کہ تم اس کے دل سے اتر گئی ہو، وہ مجھ سے ہر بات کرتا تھا، مجھے تم سے ہمدردی ہونے لگی اور وہ ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ویڈیو میں نے اسے بھیجی تھی وہ اسی ویڈیو کو بہانہ بنا کر تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ میرا تمہاری کزن کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں رہا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر اب تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تاکہ تم مجھ پر لگا ہوا الزام سچ ہو جائے، تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی فالتو سی رسم کے پیچھے میرا گھر برباد ہوا ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا گھر برباد نہیں ہوا، تمہارا گھر اس رسم کی وجہ سے بچ گیا ہے، کیونکہ جو انسان چھوٹی سی بات کے پیچھے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے تو سمجھو کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔